سکینہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ شوہر کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب سے اب تک اس نے دونوں بیٹوں کی پرورش خود ہی کی، لیکن اب اس کے حالات ایسے نہ رہے تھے کہ دونوں بیٹوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا سکے، کیونکہ وہ خود بیمار رہنے لگی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے بڑے بیٹے عامر، جو کہ پڑھنے میں اچھا تھا، اس کو شہر پڑھنے بھیجا، جبکہ چھوٹا بیٹا سنی، جس کا پڑھائی میں کچھ زیادہ دل نہیں لگتا تھا، اس کو اپنے ساتھ گھر میں روکا اور قریبی ہوٹل پر کام سیکھنے کے لیے بٹھا دیا۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور سکینہ کے دونوں بیٹے جوان ہو گئے۔ بڑے بیٹے کو شہر میں بہت ہی اچھی نوکری مل گئی، لاکھوں میں اس کی آمدنی ہونے لگی، جبکہ چھوٹا بیٹا بھی ضرورت کے پیسے کما لیتا تھا، اس لیے بڑا بھائی اس کو اپنے آگے اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر چھوٹا بھائی پھر بھی اس کی بہت عزت کرتا۔ ایک دن عامر نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، میرے باس گاؤں آئے ہوئے ہیں کچھ کام سے، آپ بیمار نہ ہوتی تو میں انہیں اپنے گھر دعوت پر بلاتا، اگر انہیں ہماری دعوت پسند آ جاتی تو میری پروموشن پکی تھی، لیکن آپ اس بیماری میں دعوت کا کیسے انتظام کریں گی؟ ان کی باتیں پاس کھڑا سنی بھی سن رہا تھا۔ ارے بھائی، میں ہوں نا، مجھے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، میں کر لوں گا سب کچھ، آپ انہیں دعوت دے دیں۔ لیکن تم یہ سب کیسے کرو گے؟ تمہیں تو بس گاؤں کے چند دیسی کھانے آتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں نے ہوٹل کے مالک سے سب طرح کے کھانے بنانا سیکھے ہیں، ان کے باہر ممالک کے مہمان آتے ہیں تو سب کام مجھ سے ہی کراتے ہیں، ان کے مہمان مجھ سے بہت خوش ہو کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کی بھی صفائی کر لینا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب شام میں عامر کے باس گھر آتے ہیں تو گھر بہت سلیقے سے سجا ہوتا ہے۔ کتنے طریقے سے تم لوگوں نے اپنے گھر کو رکھا ہوا ہے، ہر چیز بالکل پرفیکٹ اور جگہ کی مناسبت سے ہے۔ جی، میری ماں بہت سلیقے مند خاتون ہے، آپ بیٹھیے، میں اپنی ماں کو بلا کے لاتا ہوں۔ عامر جب اپنی ماں کو بلانے آتا ہے تو سنی سے کہتا ہے کہ دیکھو، تم میرے باس کے سامنے نہ آنا، تمہارا حلیہ دیکھ کے وہ کیا سوچیں گے کہ تم میرے بھائی ہو؟ نہیں نہیں، ان کے آگے میری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اس لیے بس تم سامنے نہ آنا۔ تمہیں تو ٹھیک سے شہر کے لوگوں سے بات بھی کرنی نہیں آتی۔ یہ باتیں سن کے سنی بہت اداس ہو جاتا ہے۔ بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، سونی کو بھی بہت کچھ آتا ہے، یہ جاہل گوار نہیں ہے، اس نے بھی گاؤں میں تعلیم حاصل کی ہے، ہر طرح کا طور طریقہ اس کو بخوبی آتا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا نا، یہ باس کے سامنے نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایسا ہی کروں گا۔ باس عامر کی ماں سے اس کے گھر اور طور طریقے کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن عامر کے منع کرنے پر وہ سنی کا نام باس کے سامنے نہیں لیتی، اور جب باس کھانے کی میز پر آتے ہیں تو میز کو دیکھ کر بھی بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ ارے واہ بھائی، تمہاری ماں نے تو کھانے کی میز کے بھی سارے آداب کا خیال رکھا ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ پھر سب کھانا کھانے لگتے ہیں۔ ہر کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ باس تعریف کے بغیر نہیں رہتے۔ ماں جی، اتنا لذیذ کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا، حالانکہ میرے ہوٹل میں بہت جانے مانے شیف کام کرتے ہیں، لیکن یہ لذت ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ باس کی باتیں سن کے سکینہ اپنے آپ کو نہیں روک پاتی اور کہتی ہے کہ یہ سب میرے چھوٹے بیٹے سنی نے تیار کیا ہے، گھر کی صاف صفائی اور کچن کا سارا کام اس نے ہی کیا ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، اس لیے آج کی دعوت کا سارا انتظام اس نے ہی سنبھالا ہے۔ عامر، تمہارا بھائی بھی ہے، تم نے کبھی نہیں بتایا، اور اتنا ہنر مند ہے، مجھ سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے نہیں ملوایا، لیکن مجھے تو اس سے ضرور ملنا ہے۔ میں بلاتی ہوں اسے۔ سنی بیٹا ادھر آؤ، عامر کے باس بلا رہے ہیں۔ سنی باہر آتا ہے اور باس سے ملتا ہے۔ میں نے اتنا لذیذ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے، اور تمہیں تو کئی طرح کے کھانے بنانا آتے ہیں، مجھے اپنے ہوٹل کے لیے ایک اچھے شیف کی ضرورت ہے، کیا تم میرے ہوٹل میں کام کرو گے؟ سنی ہچکچاتا ہے کہ عامر کو برا نہ لگے، لیکن سکینہ بول پڑتی ہے کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اسے تو ہوٹل کا کام بہت ہی اچھے سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل سے ہی ہوٹل کا کچن سنبھال لو۔ یہ کہہ کر باس چلے جاتے ہیں اور عامر اپنے بھائی کے سامنے شرمندگی سے کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم گاؤں میں پلے بڑے ہو، تمہیں شہر کے طور طریقے نہیں آتے ہوں گے، اس لیے میں نے تمہیں باس کے سامنے آنے سے منع کیا، لیکن میرے باس کبھی کسی کی اس طرح تعریف نہیں کرتے، یقیناً تم میں ہی کوئی خاص بات ہوگی، تبھی انہوں نے تمہاری اتنی تعریف کری۔ بھائی، آپ شرمندہ نہ ہو، میری وجہ سے آپ کو کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح سکینہ کے دونوں بیٹے کامیاب زندگی گزارنے لگتے ہیں، ایک تعلیم کے بلبوتے پر اور دوسرا ہنر کے بلبوتے پر۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کو ہنر بھی سیکھنا چاہیے۔